ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو صوبے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، سالوں سال سے دے رہے ہیں اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس صوبے کی اور اس ملک کی معیشت کو مضبوطی کی طرف جو ہے اس کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب اگر ان کی کاروبار چلے گا تو معیشت مضبوط ہوگی، صوبہ مضبوط ہوگا، صوبہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس حکومت سے کہیں، ریاست سے کہیں، وہ اس وقت جو ہے تحفظات کا شکار ہیں، تحفظات رکھتے ہیں، خفا ہیں، جو بھی کہیں۔ اور مختلف اوقات پہ میں نے اس بات پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، مختلف اوقات پہ ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے۔ میرے پاس مختلف چیمبر آف کامرس کے ہمارے دوست بھائی آئے ہیں، پولیس کے دوست بھائی آتے رہتے ہیں، اسلام آباد یا ملک کے کسی کونے میں بھی جائیں تو وہاں پر اگر چیمبر آف کامرس کے ہمارے دوست ملتے ہیں، کاروباری حضرات ملتے ہیں، تو ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کو، اس معیشت کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ریلیٹڈ بھی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پہلے جائیں، جب ہمارا پچھلے سال مئی میں ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا اور ہماری فوج نے جس طریقے سے اس کو جواب دیا 4 دن کے اندر اور ہم وہ جنگ جیتے، اس کے بعد ہماری سفارتی کامیابی ہوئی، پھر ایران اور امریکہ کی ایک جنگ آئی، انڈیا نے کوشش کی ہمیں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی، اور جب ایران اور امریکہ کی جنگ آئی تو پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک رول پلے کیا اور پوری دنیا کی سفارتکاری ختم ہوئی، اور پاکستان نے اس سفارتکاری کی ذمہ داری لی اور ہم نے اسلام آباد میں ایک معاہدہ کروایا، ایک چھت کے نیچے ایک میز پہ ان دو ملکوں کو بٹھایا جو کہ 47-49 سال آپس میں نہیں بیٹھ سکے، اور جتنی بھی جنگیں ہوں اس کا آخری حل جو ہے وہ مذاکرات اور ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ ہماری بھی قبائل جو ہمارے بیٹھے یہاں پر، اور ہمارے صوبے کی جو ہمارے جتنی بھی دشمنیاں ہوں گی، 100 200 500 1000 بندہ مارنے، اس کے بعد بھی قبائلی جرگہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اس کا دوبارہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے راضینامے ہوتے ہیں چیزوں۔ تو اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے حکومت نے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے، ہمارے انٹیریئر منسٹر نے ایک رول پلے کیا کہ دنیا کو کہا کہ آپ پاکستان ہیں امن کے بعد اور یہاں پر کاروبار کریں، اور خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس میں ہر قسم کا کاروبار موجود ہے۔ کسی اور صوبے میں وہ چیز موجود نہیں، اور صوبے میں چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چھتری کے نیچے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے پاس بجلی ہے، سستی بجلی ہے، پانی سے بجلی بناتے ہیں، تیل سے نہیں بناتے، ہمارے پاس کوئی آئی پی پیز والا فارمولہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وافر مقدار میں پانی ہے کہ ہم اسمال اور میڈیم سائز ڈیم بنا سکیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈیم میرے پاس تربیلا موجود ہے۔ میں سستی بجلی پیدا کرتا ہوں، اس ریاست کو دیتا ہوں۔ میرا صوبہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرتا ہے، اس ریاست کو دیتا ہے۔ میرا صوبہ سب سے زیادہ سوئی کے بعد گیس پیدا کرتا ہے، وہ اس ریاست کو دیتا ہے۔ میرا صوبے کے پاس معدنیات ہیں، میرے پاس ٹورزم ہے، میرے پاس ریلیجس ٹورزم ہے، میرے پاس ایسی چیزیں موجود، تمباکو موجود ہے، کون کون سی چیز ہے، اور یہ مجھے بتا دیں، کوئی بھی دانشور آ جائے بتا دیں کہ یہ باقی پاکستان کے صوبوں میں یہ سب چیزیں ایک چھتری کے نیچے موجود ہیں۔ لیکن اس چیز کو کاروبار کو کرنے کے لیے سب سے پہلا چیز ہے کہ جب وہ لوگ آتے ہیں، خیبر پختونخوا کا نام لیتے ہیں، دنیا کہتے ہیں امن ہے، تو امن قائم کرنے والے خود اگر لے کریں، کبھی انہوں نے پوچھا، ہم تو جاتے ہیں، آپ محنت بھی کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، آج ہی فیلڈ مارشل صاحب جو ہے ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ بندی کی بات کریں، کاروبار کی بات کریں، جب وہ ادھر آتے ہیں، ہمارے کاروباری حضرات جو دنیا سے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر جوائنٹ وینچر میں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان کو جو ہے ایسے وہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اس ملک سے نکلو، کہیں باہر جا کر کچھ کرو، یہاں پر کچھ نہیں۔ آپ ہم نے دیکھے نا، آپ کے یہاں پر نمک منڈی میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے بس جیمز جوٹری کی، آپ لوگ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں شام سے پہلے یہاں سے بھاگو، بارڈر کراس کرو، یہ نہیں کہ یہاں سے بھاگو، بارڈر بھی کراس کرو، خیبر پختونخوا میں مت رہو۔
لہٰذا جو قربانیاں ہمارے مرج جیسے کہ ہم کہیں گے خیبر پختونخوا کے فاٹا کے لوگوں نے ماضی میں دیے، ان لیویز کے لوگوں نے دیے، ہمارے جو فاٹا کے جو ہمارے لوگ تھے وہ بغیر تنخواہ کے فوج تھی ہماری، جو بغیر تنخواہ کے ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فاٹا کا مرجر کرتے ہیں۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے چیز کر لیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا۔ ہم نے فاٹا کا مرجر کیا ہے، 9واں سال شروع ہے۔ جو ہم نے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو 3% آف NFC ایوارڈ دیں گے، اس کا 50% بھی 3% آف NFC ایوارڈ کا آج تک ان کو نہیں ملا، اور جو چیز ملی وہ صوبے کے ذریعے دائیں بائیں ہوئی، کچھ پرسنٹیج وہاں پر خرچ ہوا، باقی کسی اور ہیڈ میں خرچ ہو گئے دائیں بائیں۔ اور آج اس کا 9واں سال ہے، اور 9ویں سال میں ہمیں اسلام آباد سے خبر آئی کہ جی آپ کی جو انڈسٹریز ہیں یہ کیوں بچی ہوئی ہیں، ان کو بھی تباہ کرو اور ٹیکس لگا لو تاکہ یہاں سے لوگ انڈسٹریز بند کریں اور پنجاب اور سندھ چلے جائیں۔ فاٹا اور پاٹا کے ہمارے بھائیوں سے انڈسٹری سے ٹیکس لیں، لیکن کیا آپ ان کو لاہور، اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، ملتان اور کراچی کی انڈسٹریز کی طرح سہولیات دے رہے ہیں؟ پھر ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ FBR نے بڑا کمال کیا، اس کے چیئرمین کو جو ہے وہ آپ وہ پریزیڈنشل ایوارڈ بھی دے دیں۔ کس چیز کے مطلب ہے کہ اچھائی کا دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کا دے رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پازیٹیو پوائنٹ کیے ہیں یا ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے۔ یا تو ہمارے ساتھ ظلم کرنے کا آپ اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں تو اور بات ہے، فائنانس سیکٹری کو بھی ایوارڈ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ IMF کے قرضے کے لینے کے لیے $1.5 ارب کے لیے گوروں کے پاؤں پڑتے ہیں، سارا دن جو ہے لگے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا انڈسٹریز ترقی کرے، ہمارا اوورسیز پاکستانی کو سہولیات ملے، ہمارے کسانوں کو سہولیات۔ آج 3 چیزیں ہیں، اگر ہمارے کاروباری سیکٹر کو سہولیات مل جائیں، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو سہولیات مل جائیں، ہمارے کاشتکاروں کو سہولیات مل جائے، تو پاکستان نہ IMF کے پاس جائے گا نہ ورلڈ بینک کے پاس جائے گا۔ سب چیزیں $1.5 ارب کیا ہے، لوگ لے کر آئیں گے، لیکن آپ ان کو کوئی سہولیات تو دیں نا، آپ ان کو 1 ونڈو دیں، آپ ان کو انٹرٹین کریں۔ مجھے پورے یقین ہے اگر یہ ڈیلیگیشن FBR کے چیئرمین کے پاس جائے گا 6 مہینے ان کو ٹائم لینے میں لگے گا کہ ہم سے ملاقات کریں۔ اگر آپ ایسی سہولیات دیں گے، دنیا 1 ونڈو پہ جا رہی ہے، دنیا منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے کاروباری حضرات کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپرچونیٹیز بتائیں، کیونکہ جب آپ لوگوں نے اس ملک کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، ہمارے انڈسٹریز کا کیا ہے فاٹا میں، ادھر سے ٹیکس ہے، ادھر سے بتے کی پر کیا جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر جنہوں نے مینٹین کرنے ہیں، حالات ٹھیک کرنے ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج کئی دفعہ میں نے یہ بات کی اور ہماری پارٹی نے بھی صوبائی سے بات کی ہے، سب سے کم تنخواہ ہمارے خیبر پختونخوا کی پولیس کے پورے پاکستان میں، اور وہ جو ڈیلی الاؤنس تھا میرے خیال میں 300 روپے تھا یا 500 روپے تھا، ابھی جا کے حکومت نے کچھ شرم کر کے کچھ نہ کچھ بڑھا دیا ہے، میں نے اس پہ دیا۔ آج جب ایوارڈز کی بات آتی ہے تو خیبر پختونخوا کی قربانی جو شہادتیں دیں، جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، جن لوگوں کے گھر جو ہے اس صوبے کے لیے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے اس مٹی کے لیے قربانی دی ہے، ان کا کسی ایوارڈ میں نام نہیں ہے، لیکن جو ایوارڈ کی لسٹ اگر آپ دیکھیں گے، وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جینون والے ہیں اس ایوارڈ میں، وہ تو ان کو جو جن طریقے سے باقیوں کو ملے، مطلب ہے آپ کیا میسج پاکستان کو، دنیا کو، اور ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے قربانی نہیں دی ہے، جنہوں نے قربانی دی ہے وہ ہماری مٹی کے لیے نہیں تھی، یا ہمارے اس سرحدوں کی حفاظت کی نہیں تھی، کیا ہمارے جو آج بھی ہم نے جو فاتح خانی کی جو اپنے بھائی کے لیے کی ہے، کیا فاٹا پہ ہمارے لیویز ہے، میں لیویز نہیں کو میں تو سارے کو ایک ہی اس میں کہوں گا کہ پولیس ہے، کیا انہوں نے شہادتیں دے کر، قربانیاں دے کر کیا کچھ نہیں کیا؟ اور آج جب ایوارڈز آتے ہیں تو ہمارا نام، آج مجھے ایوارڈ میں کسی زمیندار کا نام بتا دیں، کسی کسان کا نام بتا دیں، ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کسان ہے، تو آج کسانوں کو کتنے ایوارڈ ملے اس ایوارڈ لسٹ میں نام؟ پھر آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے اچھے اچھے نام آ جاتے ہیں جس کو آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ایوارڈ جو ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ایوارڈ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایوارڈ کی جو وقار ہے، عزت ہے، لوگ خوش ہوتے تھے ایوارڈ لینے میں کہ جی ہمیں ایوارڈ مل رہا ہے، ہم خوش ہیں۔ آپ اس لیول تک نہ لے گئے کہ ایوارڈ میں جو ہے آپ اس کو جو ہے نا
ڈیگریڈ کر. ایک آپ کی ڈیفینٹلی کمیٹی ہے. میں نے آج اپنے پارلیمانی لیڈر جو میرے چھوٹے بھائی احمد صاحب یہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے پاس بھی پوائنٹس بھیجے کہ آپ صوبائی اسمبلی میں بھی اس کے اوپر آواز اٹھائیں. تو ہوپ فلی امید ہے کہ آج وہ صوبائی اسمبلی میں بھی اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے. میں خود وزیر اعلیٰ صاحب سے اس کے اوپر بات کروں. دیکھیں ہمارے صوبے کا ایشو ہے، اس سے پہلے بھی گندم کا ایشو آیا، CNG کا ایشو آیا. میرے میڈیا کے دوست آپ سب کو آئے کہ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ آپ کے ہمارے سیاسی اختلافات پہ جگہ دیں، لیکن یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے. اگر CNG بند ہے تو غریب آدمی استعمال کرتا ہے، کوئی V8 یا مرسڈیز یا حاجی صاحب استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ تو جو ہے نا غریب کوئی استعمال کرتا ہے. تو رکشے والا، سوزوکی والا، چنگچی والا یہ استعمال کرتے ہیں. ادھر آپ نے تیل مہنگا کر دیا، ادھر آپ نے کہا گیس ہی بند کر دو. ادھر ہماری گندم شارٹ ہے، ہمیں زراعت کے لیے پانی نہیں دیتا. 1991 ایکارڈ کے بعد جو نواز شریف صاحب اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں پانی واٹر ایکارڈ کا، تینوں صوبوں کو پانی کا شیئر مل رہا ہے، صرف اس میں خیبر پختونخوا. آپ نے رینی کینال سیمی بنا لی، آپ نے تھل کینال پنجاب میں بنا لی، آپ کچی کینال بلوچستان میں اب جا کے کمپلیشن پہ ہے جائیں گے بھی. اور ہمیں نہ آپ گندم دیتے ہو نہ پانی کا شیئر دیتے ہو. پھر بھی آپ کہتے ہو یار خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کیوں ہے؟ یہ نوجوان سب سے زیادہ یوتھ یہاں پر ہے. اور میں وزیر اعظم صاحب کو اس پلیٹ فارم سے میں یہ میسج دوں گا کہ آپ خیبر پختونخوا کو سنجیدہ لیں. ایسا نہ خدا نہ خواستہ کہ جب پھر آپ جب سنجیدہ لیں گے اس وقت بہت لیٹ ہو جائے. شہداء کے پیکج کی بھی بات ہوئی. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے میں آپ کی کمیٹی جو بھی آپ کی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر میں ایک باقاعدہ اس پہ ایک خط ڈرافٹ کرتے ہیں، جس میں وزیر اعظم کو بھی لکھوں گا، چیف منسٹر کو بھی لکھوں گا، انٹیریئر منسٹر کو بھی لکھوں گا. بلکہ میری کوشش ہوتی ہے، میں بھی کہیں نہ کہیں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی، نہیں پہنچ سکتے، لیکن جہاں پر بھی ہمارے پولیس یا فوج کے ہمارے صوبے میں شہید ہوتے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میری کوئی وہاں پر کوئی پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں، لیکن ان کے گھر والوں کو کم از کم یہ بتا سکیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے شہداء، آپ کے جو شہید ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے صرف یہ بات کی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ میں نے ابھی بھی جب میں ڈی خان میں واقع ہوا تو اس میں گیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ باقی اس میں جو ہے وہ بچوں کے لیے ایجوکیشن بھی ہے، کیونکہ جب شہید ہو جاتا ہے اس کی پینشن ملتی ہے. اس کی بیوہ کہ 2 بچے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، وہ کیسے تعلیم دیں گے؟ اب تو ایک ایسا ایک میکینزم ہونا چاہیے جس میں ان کے بچوں کے، شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم ہو، تاکہ کم از کم کچھ ڈگری حاصل کریں. میرا نام تو ملک روح اللہ ہے، قبائلی علاقے کے ساتھ چیف آف وزیرستان. اور آج جس حوالے سے جرگہ ہوا تھا گورنر صاحب کے ساتھ، تو جو ہمارے پہلے قبائلی علاقے تھا جو ان لوگوں نے ضم کیا تھا، اس کے ساتھ جو پہلا نام خسادار تھا ابھی پولیس نام دے دیا. اس کے ساتھ ان لوگوں نے جو وعدے کیا تھا 7 سال ہو گیا کہ وہ وعدے نہیں پورا کر سکتے، اور یہ لوگ شہید ہوا ہے، اس کا شہداء کا پیکج نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو ہمارا بچے اور اسی پاکستان کا ایسا ہے. ہم گورنر صاحب کو ہم لوگوں نے بتایا ہے، اور خاص کر کور کمانڈر صاحب کو ہم یہ ریکویسٹ کرنا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر رحم کرے. وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم بتائیں گے، سہیل آفریدی صاحب کو، کہ ان لوگوں کا آواز سن لے اور اس کو اپنا حق مل جائے. اگر ان لوگوں کو اپنا حق نہ مل جائے تو ہم سارا قبائلی ملکان اور مشران مشاورت کر کے پھر ایک ایجنڈا بنائیں گے. شکریہ. اجلاس جو ہوا ہے وہ فاٹا پاٹا کے 8 ڈسٹرکٹس کی جو نیوی فورس ہے، خاصادار نیوی فورس، اس کے اور ان کے علاقے کی بزنس کمیونٹی، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مابین تھا. اور یہ اس اجلاس کو چیئر کر رہے تھے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کوردی صاحب. ان کے سامنے مسائل جو تھے نیوی فورس کے انہوں نے اپنے رکھے کہ مرجر کے بعد جو ان کو چاہیے تھا کہ پولیس میں مرج ہونے کے بعد ان کا سروس اسٹرکچر بحال ہو جائے، لیکن آج تک ان کا سروس اسٹرکچر بحال نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہاں سراپا احتجاج تھے. اور انہوں نے جمرود باب خیبر میں احتجاجی کیمپ لگایا ہوا تھا، جس کو گورنر صاحب نے بلا کر ان کے مسائل سنے اور انشاءاللہ ان کو اپنے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی. دوسرا فاٹا پاٹا میں جو ٹیکس کا نفاذ ہو چکا ہے اس کے بارے میں بزنس کمیونٹی کے جو تحفظات تھے انہوں نے گورنر صاحب کو بتائے، اور بتایا کہ یہ چونکہ ابھی تک مساوی
پاکستان کے شہریوں کے ساتھ طریقے سے ان کے ساتھ وہ سہولیات نہیں ہے جو دیگر حصوں میں ہے، تو لہذا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جو ٹیکس لگی شروع سے ہی لگانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آج آلریڈی یہاں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، یہاں پر مشکل حالات کی وجہ سے تمام بزنس بند ہو چکی ہے، کاروبار بند ہے، بارڈر بند ہے، تجارت بند ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ بے روزگاری کا سامنا ہے، 27,000 مزدور بیکار ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس میں ایک مسئلہ بن رہا ہے، ایک بہت بڑا جو ہے تو وہ مسئلہ آ جائے گا، تو لہٰذا اس سلسلے میں حکومت اس پر غور کرے اور ان چیزوں کو ریوائیو کرے اور ہمارے تحفظات دور کرے، جس پر گورنر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہم اس بات پر بات کریں گے، بیٹھتے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، اور جو وفاق کے ساتھ معاملات ہیں وفاق کے ساتھ بات کریں گے اور اپنے صوبے کی معاشی حالت کو بہتر بنائیں گے اور امن و امان کی سیکیورٹی کے حالات کو بہتر بنائیں گے، اور تمام جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی امن و امان کے ساتھ آپ کے کام ہوں گے۔ مسئلے اگر حل نہیں ہوئے تو آپ کو خود پتہ ہے، اندازہ لگانا چاہیے کہ ایسے ہی حالات میں پھر رہنا گزارا مشکل ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر یہ حالات دوسری طرف جا رہے ہیں اور بدامنی کا شکار ہو جائے گا یہ علاقہ، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال رکھنے کے لیے ان لوگوں کا مطمئن ہونا اور کاروبار کا دوام ہونا ہے، کاروبار کی سیکیورٹی ملنا یہ بڑی ضروری ہے۔